علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت خیریت؟ سب ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ افضل انصاری بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں۔ آپ السلام ٹائم نہیں مل رہا تھا اس لیے فون نہیں کیا۔ آپ یہ کچھ بات کرنا ہے، ابھی یہ وقت ہے آپ کے پاس؟ ہاں وقت تو ہے میرے پاس۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ جی جی ہاں۔ جی جی، تو دیوبندیوں کے عقائد کے متعلق آپ کچھ معلومات رکھتے ہیں؟ آپ تو الحمدللہ امامت بھی کرتے ہیں۔ ہاں ویسے تو معلومات تو یہ بس ہم وہاں سے ہیں۔ ہاں ہاں بس۔ اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے شروعات میں جی ہم جب شروع کرتے ہیں نماز تکبیر تحریمہ سے، نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، اس کے بعد نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نماز میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد یعنی نیت باندھتے ہیں نا اللہ اکبر کر کے۔ افضل انصاری صاحب، افضل انصاری صاحب، ہاں بولیے۔ نیت کرتے ہیں نا، جیسے میں ہاں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی، فرض نماز، ہاں، منہ قبلہ کی طرف اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد نماز میں داخل ہونے کے بعد؟ جیسے تکبیر تحریمہ میں بولے اللہ اکبر، نیت باندھ لیا ہے نا، جی، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا پڑھیں گے ثنا میں؟ ثنا کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جی ہاں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک، سبحان مانے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے، ہاں ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں نا۔ ہاں یہ اقراری جب بیان کرتے ہیں ہم سبحانک اللہم، اللہ کے نماز کے شروع ہی میں افتتاح کرتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر اقرار اللہ کی پاکی سے کرتے ہیں۔ ہاں تو اللہ کے ہر عیب سے پاک ہے کہتے ہیں، اب جو عیب لگائے اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جسے کہہ سکتا ہے، کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، یعنی جھوٹ بول سکتا ہے کہہ کر کے، ہر برے کام کر سکتا ہے کہہ کر کے کہے گا، تو وہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کی نماز ہوگی یا وہ پڑھائے گا یا اس کے پیچھے نماز ہوگی ہماری؟ کرنے والے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے نا۔ نہیں، جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، ہر برے کام کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے کی پہلی چیز ایمان ہے۔ اگر اس چیز پر ایمان ہے تو ہماری نماز ہو رہی ہے۔ اگر اس چیز پر ہماری ایمان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، تو ہماری نماز میں جب ایمان نہیں تو نماز کیا؟ نماز ہی کیا، الحمدللہ صحیح، آپ نے صحیح کہا۔ لیکن آپ دیوبندیوں کی کتاب اگر پڑھیں گے افضل انصاری صاحب، تحقیق کریں گے تو فتاوی رشیدیہ، براہین قاطعہ، کتاب العقائد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل علا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہا کہ فتاوی رشیدیہ میں کتاب العقائد صفحہ نمبر 237 میں لکھا، براہین قاطعہ میں صفحہ نمبر 278 میں لکھا ہے، اور مزید فتاوی رشیدیہ میں کتاب العقائد ہی میں لکھے ہیں، امکان کس بئی معنی کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے، مگر باختیار خود اس کو نہ کرے گا، یہ عقیدہ بندہ کا ہے کہا کر کے، یعنی وہ کر سکتا ہے لیکن اپنے اختیار میں ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے اس کے اختیار میں ہے لیکن کرے گا نہیں کہتا۔ وہ تو نہیں کرے گا، تو صحیح بات ہے۔
ایسا عقیدہ رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ماننے والا جھوٹ سب سے بڑی عیب ہے. عقیدہ ہی تو پوچھ رہے ہیں عقیدہ کون رکھ رہا ہے. یہ رشید احمد گنگوہی جس کے بارے میں دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی پیروی یعنی جو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی جو دین قائم کیے تھے اس کو مضبوطی سے تھام لینے کا نام دیوبندیت ہے. یہ کھو گیا. اور براہین قاطعہ میں کئی ایسے تحریر ہیں جس کو لکھا ہے الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے، اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو. امکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بذات ہو اور کسی وجہ سے خارجی سے اس کو استحالہ لاحق ہوا ہو. یعنی بعض وقت ایسے مجبوری بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ صادر بھی ہو چکا ہو. ایسا بھی عقیدہ چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں. پس مذہب جمیع محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علماء وظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے معاذ اللہ رب العالمین، یعنی جھوٹ اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں. یہ تو عقیدہ تو ہمارا تو نہیں ہے. لیکن آپ تو پھر دیوبندی آپ کہاں سے رہے جبکہ آپ کے اکابر کے نقش قدم پر جو نہ چلے وہ دیوبندی نہیں ہے. یہ اصول ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلے. نقش قدم پر نہیں جناب، آپ سمجھے نہیں. دیوبندی کون ہوتا ہے؟ جو رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے جو دین قائم کیے تھے نا اس کو مضبوطی سے تھام لینے کا نام دیوبندی ہے. آپ کتابوں کا مطالعہ شاید نہیں کیے ہیں، اس بنا پر آپ ایسے کہہ رہے ہیں. ہاں ہم اس کے بارے میں مطالعہ کرتے نہیں ہیں اور کیا اس چیز کے چکر پڑتے بھی نہیں ہیں. کیا کہ بس ہم آپ سے پتا ہے کہ بس نماز پڑھاتے ہیں، بس نماز کی. تو آپ ان کے عقائد کو افضل انصاری صاحب آپ ان کے عقائد کو ضرور پڑھیے. کیوں؟ تو اس لیے کہ دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ لکھا ہے صحبت باولیاء اور تحفہ قادیانیت میں، دونوں کتاب میں اور کئی کتابوں میں یہ مذکور ہے. صحبت باولیاء جس کو شیخ الحدیث کا لکھا ہوا ہے، اس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی بہت بڑے تبلیغی جماعت کے سردار ہیڈ ہوتے ہیں. یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 172 میں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو. اب قاسم اور رشید پیدا ہونے سے رہے، بس اس کی اتباع میں لگ جاؤ. ہم لوگ کا مسلمان لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، یہ تو رشید اور گنگوہی کے اتباع میں دعوت دے رہے ہیں. یہ غلط ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مولانا جی. اس چیز کے بارے میں ہمارے اندر علم نہیں ہے تو میں سمجھ کیسے پاؤں گا؟ نہیں، آپ سمجھے نا، دین تو ہمارے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لازم ہے. وہ تو ضروری ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کا چلیے ماشاء اللہ آپ کا نمبر میرے پاس آ گیا ہے جی، ہے نا. ایک میرے مولانا حضرت ہیں، ان کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرائیں گے، وہ بھی بات کریں گے، پھر سمجھ جائیں گے کیا حقیقت ہے کیا ہے. جی 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 بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو آپ نے یہ افضل صاحب آپ نے یہ اقرار کیا کہ جھوٹ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھے اس کی خود کی نماز نہیں ہوگی نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی. اس لیے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے ہر نقص سے ہر عیب سے اس کو پاک و منزہ کے اقرار کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں. اگر جھوٹ کا عقیدہ رکھ کر کے اگر نماز پڑھائیں گے تو اس کی خود کی نماز نہیں ہوگی نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی. اسی لیے دیوبندی
جب نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ باطل ہے، جسے ایک دو کتاب میں نہیں، جسے جھوٹ کا ایک دو کتاب میں مذکور نہیں ہے، بلکہ تالیفات رشیدیہ صفحہ نمبر 99 میں کہتے ہیں، رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں، جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، کثیر دلائل سے ثابت ہوتا ہے، لہذا امکان کذب ثابت ہوا. یعنی جھوٹ بولنا کیوں نہ ہو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یعنی یہ آیت کو، یعنی جو ہر چیز پر وہ قادر ہے، دلیل بنا کر پیش کیا، لیکن یہ نہیں ان کو علم نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب لگانا سب سے بڑی جہالت و حماقت ہے. سمجھے؟ وہ تو ہے، چاہے یہ کریں چاہے جو کریں، جہالت تو ہے ہی نہیں، چاہے دیوبندی کرے، چاہے سنی کرے، بریلوی کرے، کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، جاہل ہے، حماقت ہے ان کی بات ماننے کے لیے ہم تسلیم نہیں کریں گے. لیکن جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، جی ہے نا، جی، یہ تو ہمارے اوپر سے جا رہی ہے، ہم تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں آسان لفظ سے بات کر رہا ہوں، بہت سخت ہارڈ اردو نہیں بول رہا ہوں، سمجھے؟ ہاں وہ تو ہے، اتنا تو میں سمجھ رہا ہوں. تو اتنا اگر سے مان لیجیے حقیقت تو دیکھیے، جو ہمارے جو استاد صاحب ہیں وہی بتائیں گے، آپ کا تو ہم بات مانیں گے نہیں، ہے نا. میں کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، آپ اپنی کتاب کو مانیں گے نا. اگر دیوبندی ہیں تو بڑے بڑے یہ سب اکابر میں شمار ہوتے ہیں، جیسے خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی. خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی دونوں مل کے ایک کتاب لکھا، براہین قاطعہ. اس میں صفحہ نمبر 7 ہی میں دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کا عقیدہ جدید نہیں بلکہ قدیم ہے کہا کہ معاذ اللہ یہ بھی جھوٹی بات کہا ہے. کوئی صحابی اللہ کے لیے جھوٹ بولنا تصور نہیں کیا، اور نہ ہی یہ قدیم عقیدہ ہے، بلکہ دیوبندی خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی نے گڑھا ہے. صفحہ نمبر 6 میں بھی مذکور ہے. اور براہین قاطعہ ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، جس میں صفحہ نمبر 278 پر لکھتے ہیں، یعنی یہی معنی امکان کذب کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کذب پر قادر ہے پر وقوع اس کا نہ ہوگا. پھر آگے دوسری کتابوں میں دیکھیے، تذکرۃ الخلیل میں صفحہ نمبر 140 میں اسی کو امکان کذب کہتے ہیں. کذب ممکن تو ہے مگر ہوگا نہیں، یہ عیب و نقص ہے مگر ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے عیب و نقص ثابت کر رہا ہے. وہ کئی کتابوں میں ہیں، آپ کے دیوبندی کتابوں میں. افضل انصاری صاحب، افضل صاحب، ماشاء اللہ آپ عالم بھی ہیں نا. جی الحمدللہ. ہاں میں استاد کے بعد اپنے جاتا ہوں، وہاں پر ہم بیٹھے رہیں گے، جیسے آپ مجھ سے بات کیے ہیں نا. جی آپ بتائیے گا انشاءاللہ العزیز، اس طرح امکان کذب کا عقیدہ کیا ہمارے، آپ بولیے گا استاد سے، امکان کذب کا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا ایک دو کتابوں کا حوالہ نہیں، تذکرۃ الخلیل میں یک روزی اسماعیل دہلوی نے، اور دیگر کئی کتابوں میں فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دے دیا آپ کو، براہین قاطعہ، تالیفات رشیدیہ، جہد المقیل محمود الحسن صاحب، کئی کتابوں میں مذکور ہے. تو اس طرح سے عقیدہ رکھ کر کے اگر رکھیں گے تو نماز جھوٹی ہوگی. یعنی سبحانک اللہم بھی پڑھ رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں، اور ادھر عقیدہ کیا رکھ رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ان سے آپ بات کریے، مولانا سے میں جاتا ہوں وہاں. جی جی، جو مجھ سے آپ ایسے جیسے سوال کیا، میں تو بتا نہیں پایا جیسے کیا حقیقت. نہیں، آپ بول رہے ہیں نا غلط ہے کہہ کر کے، جو غلط ہے غلط تسلیم کر رہے ہیں. وہ غلط تو میں سنی کو بھی کہوں گا، اگر وہ بھی کہے گا تو وہ بھی غلط ہے، وہ آگے وہ بھی غلط، چاہے جو کہے وہ غلط ہے. جی، حقیقت تو پتہ ہونا چاہیے نا. جی جی، تو میں کتاب آپ کو بھیج دوں، آپ واٹس ایپ میں پڑھیں گے؟ نہیں، واٹس ایپ پہ مت بھیجیے. پہلی بات میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے سنیے. جی، میں جیسے آپ مجھ سے ایسی بات کیے نا، جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے کہ میں مولانا کے پاس جاتا ہوں وہاں پر. ٹھیک ہے، تو ان سے بھی ویسے بات کرو، آپ ان کو بھی سمجھاؤ گے کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ بھی سمجھیں گے. وہاں پر ہم بیٹھیں گے، کیا حقیقت ہے کیا صحیح ہے، تو پھر سمجھ میں آئے گا. دیکھیے افضل انصاری صاحب، سب کو اپنا اپنا حق ہے، اپنی آخرت کو سنوارے. ہمیں بھی مرنی ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، تو مرنے کی تیاری
मरने से पहले हमारा ईमान, अकायद, अमाल व मामलात तमाम चीज दुरुस्त होनी चाहिए। अगर किसी ईमान ही खोटा रहा तो फिर कोई अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। माशाल्लाह आप इमामत करते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, ये सब अकायद से आप नाबलद हैं, यानी आपको मालूम नहीं है, तो आपको मालूम करनी चाहिए कि देवबंदियों का अकीदा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की बारे में सिर्फ एक झलक है ये, वरना उनकी अकायद और उनके अकीदे जो बनाए हैं बहुत ही गलत, सरासर गलत है। कई गलतियां हैं उनकी, कई गलतियां, कई कुफरिया शिरकिया अकायद गढ़े हुए हैं। आपको मैं तो आज एक झलक ही बताया, आपका नंबर आया, फिर वक्फा बात कीजिए। कोई अगर अहले सुन्नत के मामला में, सुन्नियों के अकायद के बारे में आपको कोई गलत लगे कि हाँ ये भाई ये गलत करते हैं, ये इससे बात है, तो हमसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसको तफसील जवाब दूंगा आपको। ठीक है, मैं पहले आपसे बात कराता हूँ अपने उस्ताद से, ठीक है जी। हाँ, मैं आपका नंबर उनको देता हूँ, उनसे आप बात करिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हाँ फिर होगी इंशाल्लाह, जैसा होगा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने ठीक है, लोग से पूछना है ना। ठीक है, तो ऐसा अकीदा आप ना रखें जो कुरान के खिलाफ। अकीदा हाँ वो तो अलग है, जैसे मैं कह रहा हूँ उनसे आप बात करिए, ठीक है। नहीं, हाँ जी 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 जी, हाँ उनसे आप बात करिए, फिर अकीदा समझ में आएगा ना किसका क्या सही है। जी जी जी, आप नंबर दे देंगे अभी मुझे? हाँ नंबर मैं दे देता हूँ, पहले उनसे हम बात कर ले, फिर नंबर आपको मैं देता हूँ या आपका नंबर उनको देता हूँ। बोलिए नंबर उनका। ऐसा नहीं, मैं आपका नंबर उनको देता हूँ, मैं उनसे फोन करके बात कर लेता हूँ। तो अफजल जी 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 बात कराइएगा। तो अफजल अंसारी साहब ये बताएं, ऐसा अकीदा आप तो नहीं रखते हैं ना? अकीदा मैं आलिम जब हूँ नहीं तो अकीदा क्या रखूंगा? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, आपका अकीदा है? नहीं, मेरा अकीदा ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरा अकीदा ये भी नहीं है कि जो देवबंदी वो भी अकीदा ये नहीं रखते हैं। नहीं, उनकी किताबों में लिखी हुई है। अब उनकी किताबों में फतावा रशीदिया जामे मानी किताब है, बराहीन कातिया, शानदार, रशीद अहमद गंगोही या और खलील अहमद अम्बी, ठीक है, ये दोनों मिली जुली किताबें हैं। तालिफाते रशीदिया, ये बहुत बड़ी बड़ी किताबें उनकी मौजूद हैं। तज़किरतुल खलील है ना, यक रोजी इस्माइल दहलवी का, अल मुहन्नद जो अकायद की किताब बताते हैं। लेकिन एक बात यह है कि रशीद अहमद गंगोही क्या कहा, बंदा का अकीदा है। एक बात सुन लीजिए, जिसे फतावा रशीदिया में सफ़ा नंबर 253 में क्या कहते हैं, इम्कान किस्ब बेईमाना के जो कुछ हक ताला ने हुक्म फरमाया उसके खिलाफ पर वो कादिर है, मगर बख्तियार खुद उसको ना करेगा। ये अकीदा बंदा का है, यानी रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। अब दूसरी किताब मैं पढ़ता हूँ, सैफ यमानी, मंजूर नुमानी, ये बहुत बड़े मुनाजिर थे देवबंदियों का, मंजूर नुमानी, जो बरेली शरीफ से भागे थे मुनाजरा में। लेकिन ये लिखते हैं, जिसकी तस्दीक अशरफ अली थानवी और शबीर अहमद उस्मानी, अब्दुल शकूर लखनवी देवबंदी, मुर्तजा हसन दरभंगी देवबंदी और मुजफ्फर अहमद उस्मानी देवबंदी ने किया है इसकी किताब की तस्दीक। उस किताब में क्या लिखते हैं, सफ़ा नंबर 88 में, हक ताला की निस्बत यूं नहीं कह सकते कि वो जुल्म और सफाहत और किस पर कादिर है, क्योंकि मुहाल कुदरत के तहत में दाखिल नहीं होता, यानी इस काबिल नहीं कि कुदरत उससे मुतालिक हो। और मुतज़िला के नज़दीक इन अफ़ाल मज़कूर पर हक ताला कादिर तो है मगर करेगा नहीं। यानी किसका अकीदा बता रहे हैं ये सैफ यमानी में? मुतज़िला लोगों का, यानी जो गुमराह फिरका है, एक मुतज़िली फिरका गुजरा है, उन लोगों का अकीदा है अल्लाह ताला कादिर है मगर करेगा नहीं, मुतज़िला के अकीदा है। और यही फतावा रशीदिया में 253 में लिखते हैं, बंदा का अकीदा यही है कह करके, यह अकीदा बंदा का है, यानी अल्लाह ताला कादिर तो है लेकिन करेगा नहीं। वही मुतज़िला अकीदा का वो सेम अकीदा रशीद अहमद गंगोही रखा है, जिसको आप लोग अकाबिर समझते हैं। तो ऐसे अकाबिरों के पीछे आप ना चलें, समझे?
जो खुद के फतवे से मुतज़ला साबित हुआ। वो बात की बात है, जैसे मैं कहता हूँ उनसे बात कराते फिर उसके बाद। हाँ जी, और मैं आपसे पक्के इंशाल्लाह आपसे बात कराऊंगा जी, फिर आप लोग क्या है कि आप समझ गए, ठीक है जी। तो अफजल अंसारी साहब, आपको भी अक्ल सलीम अल्लाह ताला दिया है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक हवाला गोश गुजार कर दूं आपके, शहाब साकिब में लिखते हैं मुसन्निफ शहाब साकिब, ये एतकाद रखे कि मुमकिन है खुदाए करीम झूठ बोल दे तो वो भी काफिर व जिंदीक व मलून है। शहाब साकिब में सफ़ा नंबर 260 में लिखे हैं महमूदुल हसन साहब, जो बहुत बड़ा आलिम हैं ये, वो उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया है और वही अकीदा सेम कई किताबों में उनके अकाबिर खुद बयान कर दिए हैं। तो घर के फतवे से ही कुफ्र साबित हो जाता है। तो ऐसे अकाबिरों के पीछे से अगर चलेंगे जो झूठ का अकीदा रखे, देवबंदियों का अकीदा झूठ का बोल सकता है मगर बोलेगा नहीं, तो उसकी नमाज पहले ही झूठा इकरार कर रहा है कि सुभान अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तुझे हर पाकी से हर ऐब से पाक समझता हूँ, ये झूठा वादा है अल्लाह से, और झूठा अल्लाह को पसंद नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला को जो झूठ बोलने का अकीदा रखता है उसकी खुद की नमाज नहीं होगी, वो उसके पीछे किसकी नमाज होगी? किसी की भी नमाज नहीं होगी। ठीक है, बात कराइएगा अफजल साहब, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। भेजिए, ठीक है जी जी, आप गौर कीजिएगा और आपके उस्ताद से बात कराइएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं बात कराता हूँ आप। ठीक है, चलेगा।